وقت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں عموماً رمضان کے قریب اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے لوگ اس کو ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہونے کے بعد فرض ہے، تو ایک فرض اور ایک اہم رکن کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، کس مال کی نکالنی ہے، کب نکالنی ہے، کس کو دینی ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جو دن میں 5 دفعہ ہوتا ہے، تو لوگ دیکھتے دیکھتے بھی سیکھ جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کیونکہ ساتھ میں ایک دفعہ ہی اس کا نکالنا فرض ہے، تو ایک دفعہ ہی اس فرض سے واسطہ پڑتا ہے، تو مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے بچا ہوا غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی فرض، کوئی بھی رکن، کوئی بھی عبادت جب ہم ادا کریں تو اس سے متعلق مسائل اور فضائل ہمارے سامنے ہوں، فضائل سے اس چیز کو نکالنے کی، اس چیز کو ادا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور مسائل سے وہ چیز صحیح طریقے سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ہم اس تربیتی نشست میں زکوٰۃ کے فضائل بھی مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ، اور زکوٰۃ سے متعلق اہم مسائل جو کہ پیش آنے والے ہیں اور بہت اصولی ہیں، اگر ہم ان مسائل کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ خود اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ شروع کی جو ہماری سلائڈیں ہیں، جس میں زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ سے متعلق یہ اللہ کا جو حکم ہے، جس میں آسانیاں، زکوٰۃ کے فوائد اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات، یہ ساری چیزیں قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے سامنے ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن کریم میں ہیں، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس طرح نماز کا اہتمام اور نماز فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ کا اہتمام اور اس کا نکالنا فرض ہے۔ پھر آگے قدر نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں زکوٰۃ کے نہ نکالنے کی پر وعید بیان کی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ اور آگے فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ یہی سونا اور چاندی کل جہنم میں آگ کا ایندھن بن کر اس کے جسم کو اس سے داغا جائے گا، یعنی جسم پر یہ آگ بن کر لگے گا، اور یہی سونا چاندی بولتا ہوگا ھذا ما کنزتم لأنفسکم، یہی وہ مال ہے جس کو تم سنبھال کر رکھتے تھے، آج وہی مال تمہارے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی حکم احادیث میں دیکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں زکوٰۃ کی فرضیت اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید، شہادت لا الہ الا اللہ، اس گواہی سے ایک مومن بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ اور تیسرا رکن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا معلوم چلتا ہے کہ نماز کے فوری بعد زکوٰۃ کو ذکر کیا، اس کے بعد حج کو، اس کے بعد رمضان کے روزے کو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ٹھہرائی ہے، اس میں سے زکوٰۃ کی ہے۔ قرآن کریم میں 70 سے زائد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، 70 سے زائد مقامات ایسے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو
وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بعض علاقے کے لوگوں نے جو کہ مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں ایسے لوگوں سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو آپ نے کہا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، اس کو نہ دینا یا اس کا انکار کرنا یہ اس قابل ہے کہ ان سے قتال کیا۔ زکوٰۃ کا حکم صرف اسلام یا شریعت اسلامیہ میں خاص نہیں، بلکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بھی اس کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ابراہیم پر ہم نے وحی کی، کس بات کی؟ کہ اپنے قوم کو حکم دو اچھے کاموں، نماز کے پڑھنے، زکوٰۃ کے لیے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی زکوٰۃ نکالی جاتی تھی۔ جیسے گزشتہ امتوں میں نماز پڑھی جاتی تھی، حج کیا جاتا تھا، اسی طرح زکوٰۃ بھی نکالی جاتی تھی۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو نماز کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرمانے، اور زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں۔ تو گزشتہ علیہ السلام میں بھی ان کی امت میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کا حکم ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کی آسانی کی طرف جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالیں گے مال کم ہو جائے گا، تو وہ زکوٰۃ کے نکالنے کو مشکل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں یہ سارے آسان ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو تمہارے لیے مشکل ہو، بلکہ ہم تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلات سے تمہیں ہم بچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس میں ہمارے لیے آسانیاں بھی ہیں۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کی آسانی دیکھیں کہ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہی فرض ہے۔ تو اس سے ہی معلوم چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا نکالنا آسان ہے۔ پھر ہم حج کو دیکھیں تو حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن مشقت پھر بھی ہے، اتنا لمبا سفر کر کے جانا، مینا، عرفات، مزدلفہ، لیکن زکوٰۃ میں مشقت نہیں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت دیکھیں کہ سال میں صرف 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، پھر ہر ایک پر نہیں، جو عاقل ہو، بالغ ہو، مجنون نہ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو، تو عاقل اور بالغ پر فرض ہے، نابالغ اور مجنون پر فرض نہیں۔ پھر ہر مال پر فرض نہیں، بلکہ وہ مال جو مال تجارت ہو یا سونا چاندی ہو یا کیش ہو۔ پھر ہر مقدار پر فرض نہیں، بلکہ وہ مقدار جو نصاب کے بقدر۔ دیکھیں اس میں بھی کتنی آسانیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک پر زکوٰۃ فرض ہے تو بچے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر مال پر فرض ہے تو کسی کے پاس 5000 ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی کہ جب مال نصاب کے بقدر ہو جائے اس پر فرض ہے۔ پھر ہر مالدار پر نہیں، بلکہ وہ مالدار جو نصاب کے مالک ہیں، یعنی ان پر 1 سال گزر گیا۔ پھر اللہ نے یہ شرط لگائی کہ اعلیٰ مال پر نہیں، بلکہ زکوٰۃ میں درمیانی درجہ کا مال بھی دیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ معاشرتی فوائد کیا ہے اس کے؟ کہ امیر غریب کی طبقات کی لڑائی اس کا ایک علاج ہے کہ جب امیر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو غریب جو غربت کی زندگی گزار رہا ہے وہ غربت سے نکلے گا۔ اسی طرح مال امیر کے ہاتھ سے جب زکوٰۃ نکلے گی تو وہ مال کی محبت سے حب مال سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح
زکوٰۃ اعلیٰ اخلاقی خوبیوں میں سے ہے، یعنی کسی غریب کی مدد کرنا، تو یہ اس لیے ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، جب مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ مال کی محبت یہ ایسی چیز ہے کہ دل میں گھس جاتی ہے تو انسان بہت بڑے بڑے فریضوں سے رک جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ان پر حج فرض ہوتا ہے لیکن حج نہیں کرتے کہ اتنا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بہت سارے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن مال کی محبت حوث اور حرص دل میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان زکوٰۃ کے نکالنے سے رک جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو زکوٰۃ صرف 2.5% بہت تھوڑی سی نکلتی ہے، لیکن اس تھوڑی سی زکوٰۃ کے نکلنے سے انسان کتنے بڑے بڑے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے، یعنی زکوٰۃ کے نکالنے کے بعد، یعنی اپنے مال کا صرف 2.5% چھوٹا سا حصہ نکالنے کے بعد بقیہ پورا مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ۔ اب دیکھیں زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کے ذریعے کل قیامت کے دن جہنم میں وہی مال جہنم کی آگ بن کر زکوٰۃ نہ دینے والے کو اس سے ڈالا جائے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت میں قبر میں یہ مال اژدہا سانپ بن کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال۔ یعنی جو مال آج ہم سنبھال کر رکھتے ہیں، اس مال کی شکل بدل جائے گی، یہ سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لے گا، یہ جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، اور یہی مال کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں جس کو تو سنبھال کر رکھتا تھا۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے انسان کو دنیاوی فائدے اور پھر اس کے مال میں ہی برکت ہو جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مختصر سے فضائل تھے جو ہمارے سامنے آئے۔ اب یہاں سے مسائل شروع ہوں گے۔ فضائل سننے کے بعد زکوٰۃ نکالنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب جب زکوٰۃ نکالنے کا شوق پیدا ہو گیا تو نکالنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے کہ کس مال پر ہے کس مال پر نہیں ہے۔ تو 4 قسم کے نصاب ہیں۔ سب سے پہلی چیز دیکھنی مال کی کتنی مقدار ہے، جس پر نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ قربانی اور صدقہ فطر۔ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، مانگنا بھی جائز ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس پر نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ قربانی فرض ہے نہ صدقہ فطر نکالنا فرض ہے، بلکہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا اور مانگنا بھی جائز ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا بھی موجود نہیں، یعنی اس کے پاس اتنا سا بھی نہیں کہ جو یہ کھا سکے، ایک دن ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، نہ ہی اس کے پاس کمانے کی قدرت ہے۔ تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے اور ایسے آدمی کے لیے زکوٰۃ مانگنا بھی جائز ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ دوسرا مثال دیکھیں، مال کی کتنی مقدار ہے کہ جس پر نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہ قربانی اور صدقہ فطر۔ نہیں، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا تو جائز ہے، مانگنا جائز نہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا موجود ہو، اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں، البتہ کوئی خود دے دے تو لے سکتے ہیں۔ شریعت نے اس قدر انسان عزت نفس کا خیال رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے تو تمہارے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ مانگنے کا بھی ایک رواج چل پڑا ہے۔ گھر میں سارے آسائش اور آرام کا سامان ہوگا، لیکن اس موقع پر رمضان کے موقع پر زکوٰۃ مانگتے پھرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی پاس ایک دن یعنی ایک وقت کا کھانا موجود ہے، اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں، البتہ اگر کوئی خود دے دے تو لے سکتا ہے۔ تیسرا دیکھیے گا، مال کی کتنی مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی اور صدقہ فطر فرض ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں، یعنی جس کے پاس مال تجارت سونا چاندی نقدی موجود نہیں، نہ مال تجارت ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جیسے فریج ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 60-65 ہزار روپے بن جاتی ہے۔ تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تو فرض نہیں لیکن قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں،
نہ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ تیسرا نصاب تھوڑا سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس سامان تجارت نہیں، یعنی بزنس کے لیے سامان نہیں، سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، کیش بھی نہیں، لیکن ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، گھر کے استعمال کا سامان، جیسے کپڑے 3 جوڑے ضرورت کے لیے ہے، اس کے پاس 10 جوڑے ہیں، ایک فریج ضرورت کے لیے، 2 فریج رکھے ہوئے، فرنیچر اور ڈنر سیٹ رکھے ہوئے، یہ سارا جب جوڑتے ہیں تو اس کی قیمت 60-65 ہزار بن جاتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں، لیکن اس پر قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں، نہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب چوتھا نصاب دیکھیں کہ مال کی کتنی مقدار ایسی ہے کہ جس پر زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی سب فرض ہے۔ یہ آج کا موضوع ہے کہ جس شخص کے پاس مال تجارت بھی ہے، یعنی اس نے بزنس میں پیسے لگایا ہے، کاروبار کرتا ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کیش بھی ہے، اور یہ سب بقدر نصاب ہو، یعنی یہ سب اتنا ہو کہ جس سے انسان نصاب کا مالک بن جاتا ہے، یعنی 60-65 ہزار روپے، 70 ہزار روپے تک کی مقدار بن جاتی ہے، تو اب یہ صاحب نصاب کہلائے گا، یعنی اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ چوتھا نصاب ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، اس پر ہماری تفصیل چلے گی۔ تو معلوم یہ چلا کہ جس آدمی کے پاس تجارت کا مال ہے، یا سونا ہے، یا چاندی ہے، یا کیش ہے، اور یہ سارا مل کر 65-70 ہزار سے زیادہ ہو جاتا ہے، اب یہ صاحب نصاب بن گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، لے نہیں سکتا۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ کرائے گی۔ اب زکوٰۃ کے مسائل کا خلاصہ جو ہم پڑھیں گے آگے، اس کا پورا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی چیز سے دیکھیں گے کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر نہیں، کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر نہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بھی آئیں گی۔ کس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی جائز اور کب بہتر اور کب لازم ہے، یعنی اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو کب نکالے اور کب نکالنا ضروری ہے، یہ ساری صورتیں بھی سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور زکوٰۃ میں کیا کیا دیا جا سکتا ہے، یعنی کیش بھی دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں، راشن بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی چیزیں آ جائیں گی۔ کن شرائط کے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور کن شرائط سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس پر نہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، مختصر ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عاقل آدمی ہو، معلوم نہیں چلا اگر کوئی مجبور ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اگرچہ وہ لاکھوں کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کوئی پاگل ہے، مجبور ہے، اور وہ جیسے بہت سارے لوگ صحت مند تھے، بہت مال تھا ان کی ملکیت میں، اچانک سے پاگل ہو گئے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں، ایک شرط۔ دوسری، بالغ ہو، معلوم چلا نابالغ بچے بچی کی ملکیت میں اگر وراثت میں بہت سارا مال آ جائے تو جب تک یہ نابالغ ہیں ان کی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی جبکہ ان کی ملکیت میں ہو، اور جب یہ بالغ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کریں گے۔ تو نابالغ بچہ بچی، جیسے کہ بہت سارے بچے بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں اور ابا کا مال ان کی ملکیت میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ وارث ہوتے ہیں، سب سے پہلے وارث یہی ہے، بچے اور بچی کی صورت یعنی اولاد کی صورت میں کوئی دوسرا وارث نہیں بن سکتا، تو سارا مال ان کو ملے گا ابا کا۔ تو اب نابالغ ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ نہیں، چاہے یہ کروڑوں کے مالک ہوں، تو ہو گئی۔ مسلمان کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، نہ ہی کافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی، نہ ہی کافر زکوٰۃ نکالے گا اور نہ ہی کافر کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، اس کی وضاحت اگلی سلائڈ میں آئے گی۔ نمبر 4، فرضیت کا علم ہو۔ اگر کوئی شخص دارالحرب میں مسلمان ہو اور اس کو فرضیت کا علم نہ ہو، یعنی کوئی شخص ہے امریکہ میں رہتا ہے، کافروں کے درمیان رہتا ہے اور اس مسلمان ہو گیا لیکن اس کو پتہ نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، نماز فرض ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض نہیں ہے۔ فرضیت کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ معلوم چلا کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی، کون کون نکالے گا۔ اب یہ ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر نہیں۔ اس سے پہلے والی سلائڈ میں تھا کہ کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اب یہ ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس پر نہیں۔
جس مال میں 6 باتیں ہوں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہے. بڑا اہم، یہ والی سلائڈ بڑی اہم ہے کہ جس مال میں 6 چیزیں ہوں گی اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. پہلی چیز کیا ہے کہ تجارتی مال ہو. اگر تجارتی مال نہیں تو سونا چاندی ہو یا نقدی ہو، یہ ان سب کا مجموعہ. تجارتی مال سے مراد اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے اور اس نے تجارت کی نیت سے، بزنس کی نیت سے نہیں خریدا، بلکہ ایسے خریدے کہ گھر بناؤں گا، بیٹے کے لیے گھر بناؤں گا، تو یہ تجارتی مال نہیں کہلائے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، ایسے ہی رکھا ہوا ہے، تب بھی اس پر زکوٰۃ. سونے اور چاندی کا بزنس میں ہونا، لگانا ضروری نہیں. اگر ایسے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے. ہاں پلاٹ، یہ چیزیں جو ہیں اگر تجارت بزنس کی نیت سے خریدی گئی ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے. اگر ایسے خریدی گئی ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں. مثال ہے، ایک گاڑی استعمال کی ہے، 10 گاڑی ایسے لے کر کھڑی ہوئی، بیچنے کی نیت نہیں ہے تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ تجارتی مال ہو. دوسری چیز، مال بقدر نصاب ہو. اگر انسان پر کوئی قرض ہے تو قرض پورا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال بچتا ہو. مثال ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اس میں سے اس نے 70,000 روپے کسی کو قرض دینا ہے، باقی 30,000 بچتے ہیں اور 30,000 کے علاوہ اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی اور نہ پیسے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. تو دوسری چیز کیا ہے کہ مال بقدر نصاب ہو. بقدر نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر، اور 52.5 تولہ چاندی میرے خیال سے 70,000 روپے تک بنتی ہے. تو اگر کسی کے پاس 70,000 روپے تک ہے اور کوئی قرضہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ صاحب نصاب کہلائے گا. اور اگر کسی کے پاس 70,000 روپے ہے لیکن اس میں سے 40,000 روپے کسی کو قرض دینے ہیں تو 40,000 نکالنے کے بعد رہ گئے 30,000، تو 30,000 نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. نمبر 3، مال پورا 1 سال، چاند کا 1 سال گزرا ہو. یعنی یہ نہیں کہ اگر آج کسی کے پاس 70-80 ہزار 90,000 روپے ہے تو آج ہی زکوٰۃ نکالے گا، بلکہ یہ اگلے سال آج کی تاریخ میں زکوٰۃ نکالے گا. تو مال پر پورا قمری یعنی چاند کا سال گزرا ہو تب جا کر 1 سال پر زکوٰۃ ہوتی ہے. نمبر 4، مال خالص ہو، حرام نہ ہو. سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، اللہ کو ایسے مال کی ضرورت نہیں. اس لیے زکوٰۃ جہاں فرض ہے وہاں عبادت بھی ہے، تو عبادت کے لیے حلال ہونا ضروری ہے. نمبر 5، مال کی ملکیت بھی حاصل ہو. ایک مال ہے، اس کی ملکیت میں لیکن کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، زمین ہے، مال ہے، کسی نے قبضہ کر لیا، اب ہے اس کی ملکیت میں لیکن قبضے میں نہیں ہے، تو ایسے مال کی زکوٰۃ بھی نہیں نکلے گی. ہاں جب قبضہ مل جائے تو پھر نکالیں گے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ. نمبر 6، مال کی ملکیت کے ساتھ ساتھ اس پر تصرف اور استعمال کی قدرت بھی ہو. مثال ہے، کسی کو ملکیت میں مال تو آ گیا، میراث میں حصہ ملنا تھا، حصہ ملا، لیکن دوسرے وارث نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اب یہ اس کی ملکیت میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دوسرے نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ خرچ نہیں کر سکتا، اس کو استعمال کی قدرت نہیں، یہ اس میں سے استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسے مال کی زکوٰۃ بھی نہیں. تو یہ 6 صورتیں ہیں کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر نہیں. جس مال میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں گی تب تو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. یعنی مال تجارتی ہو، مال بقدر نصاب ہو، مال پر پورے 1 سال گزرا ہو، مال حلال ہو، حرام نہ ہو، اس کی ملکیت میں ہو، اور ملکیت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس صلاحیت کو خرچ کرنے کی. کسی پر یہ نہ ہو کوئی اس کو خرچ کرنے سے روکتا ہو کہ تم خرچ نہیں کر سکتے، اس کو آزادی حاصل ہو. تو یہ 6 شرطیں ہیں. جس مال میں 6 چیزیں پائی جائیں گی اس مال کی زکوٰۃ نکالیں گے. اب کسی کے پاس مال ہے لیکن سارا کا سارا حرام کا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. کسی کے پاس مال تو ہے لیکن اس مال پر 1 سال نہیں گزرا، 2 مہینے ہوئے مجھے 1 لاکھ ملے، اس سے پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو ابھی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. جب پورا 1 سال گزر جائے گا پھر زکوٰۃ. تجارتی مال کی 2 شرائط ہیں. تجارتی مال کی 2 شرائط ہیں. تجارتی مال وہ ہے جس میں یہ 2 باتیں پائی جائیں. تجارت کی نیت سے خریدا ہو، خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو. مثال ہے، کسی نے ایک پلاٹ خریدا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو بیچوں گا، پروفٹ کماؤں گا،
دوسرا پلاٹ خرید لوں گا. تو یہ تجارت کی نیت سے اس نے پلاٹ خریدا ہے, تو اس مال پر, اس پلاٹ پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی. کسی نے پلاٹ خریدا تجارت کی نیت سے, بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا کہ نہیں یار یہ اپنے لیے بناؤں گا میں, تو خریدنے کے بعد تجارت کی نیت باقی نہیں رہی تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی خریدی بیچنے کی نیت سے کہ بیچوں گا, پروفٹ ملے گا, کچھ نفع ملے گا تو بیچ دوں گا. مثال 10 لاکھ کی گاڑی لی, ارادہ یہ ہے کہ 11 لاکھ لگیں گے تو بیچ دوں گا, تو اس پر زکوٰۃ ہے, اس گاڑی کی مالیت پر زکوٰۃ ہے. لیکن اچانک سے اس کا ارادہ بدل گیا, لیتے وقت ارادہ تھا بیچنے کا, بعد میں کہا گاڑی اچھی ہے اس کو رکھ لیتا ہوں, تو بعد میں بھی اگر نیت بدل جائے تو زکوٰۃ نہیں ہے. یہ نیت ہر چیز میں, یہ مثال ہر چیز میں ہم فٹ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز لیں, ہم موبائل لیے بیچنے کی نیت سے, ہے استعمال کی چیز لیکن لیے بیچنے کی نیت سے, کیا جو موبائل ہے ابھی 60,000 کا مل ہے, 70,000 ملیں گے بیچ دوں گا, تو یہ تجارت کی نیت سے اس نے موبائل لیا ہے, اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. لیکن لینے کے بعد اس کا ارادہ بنا کہ موبائل اچھا ہے, بیچنے کی نیت بدل گئی, لیتے ہوئے نیت تھی بیچنے کی, بعد میں نیت بدل گئی تو زکوٰۃ نہیں, اب زکوٰۃ نہیں نکالنی. تو یہ بھی ہم سمجھ گئے ہوں گے تجارتی مال کے لیے 2 شرائط ہیں, جس مال میں یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی اس کی زکوٰۃ نکالنی. اب ایک بڑا اہم سوال ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ تجارتی مال میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا, قیمت خرید کا یا قیمت فروخت کا. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ ساری صورتیں اسی کی لکھی ہوئی. میں اس کو مختصر عرض کروں, بعد میں صورتیں آپ پڑھ لیجیے گا کہ ایک آدمی چیز خریدتا ہے 10,000 روپے کی, بیچتا ہے 15,000 روپے کی, تو زکوٰۃ 10,000 کے حساب سے نکالیں 15,000 کے حساب سے, تو زکوٰۃ نکالنی بیچنے کے لحاظ سے. فروخت کی اعتبار ہوگا, بیچنے کا اعتبار ہوگا. 10,000 کی چیز 15,000 کی بکے گی تو 15,000 کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے. اپنی دکان میں مال بھرا ہوا ہے, یہ مال ہم نے جب بھرا تھا تو 1 لاکھ کا تھا, اب یہ مال جب بکے گا تو 2 لاکھ کا بکے گا, تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے. یہ ساری یہ مثال ہر چیز پر ہم فٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ کپڑے کا کام ہو, چاہے وہ راشن کا کام ہو, چاہے وہ فریج اے سی کا کام ہو, چاہے وہ گاڑیوں کا کام ہو, کوئی بھی تجارتی کام ہو, کوئی بھی بزنس ہو. اب وہ خریدتے وقت اس کی قیمت کچھ ہے, بیچتے وقت کچھ ہے, تو بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اچھا بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدتے وقت وہ چیز مہنگی تھی, بعد میں سستی ہو گئی, تو کمپنی مثال ہے خریدتے وقت ہم نے ایک چیز خریدی 1 لاکھ روپے کی, اب وہ چیز مارکیٹ میں بک رہی ہے 80,000 روپے کی, تو 80,000 کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. تو یہ ساری صورتیں لکھی ہوئی یہاں پہ, یہ اسی کا ہے کہ تجارتی مال کی زکوٰۃ نکالتے وقت قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا, بیچنے والے کا خرید کا اعتبار نہیں ہوگا. کاروبار ختم ہو اس کی صورت میں اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو بازار میں عام طور پر رائج ہو. جو اس مثال میں کوئی آدمی اپنا کاروبار ختم کر رہا ہے تو اس وقت ختم کرتے وقت اپنے مال کی جو قیمت لگے گی اسی کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. تو یہ ساری صورتیں ہم اپنے مال پر فٹ کر سکتے ہیں. آسانی کے لیے اس میں لکھی ہوئی ہے, میں نے ان کا خلاصہ بیان کر دیا. اب یہ کہ اس کلاس کی ریکارڈنگ بھی ہے, یہ گروپ میں ہم مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا, جو شخص اپنے مال کو, اپنا مال کسی کو سستا کسی کو مہنگا فروخت کرتا ہے تو ڈسکاؤنٹ کی جس شرح پر وہ عام طور سے فروخت کرتا ہے اسی کے حساب سے قیمت لگائی جائے گی. مثال ہے کہ اس نے حساب بنایا ہے کہ 5% ڈسکاؤنٹ دوں گا, تو یہ اس نے 1% مقرر کر دی ہے, تو اسی حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا دے گا. کہ مثال ہے ایک چیز کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے, لیکن وہ ڈسکاؤنٹ کے بعد اس چیز کو 95,000 کی بیچتا ہے, تو 95,000 کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا. جس مال کی قیمت بدلتی رہتی ہو تو اس کی وہ قیمت لگائی جائے گی جو مال ہر سال مکمل ہونے کے وقت بازار میں ہوگی. جس وقت ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں, یعنی ہر سال ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو ابھی جو مال کی قیمت ہے اس قیمت کا اعتبار ہوگا. اب یہ نہیں کہ 2 مہینے پہلے اس کی یہ قیمت تھی, 3 مہینے پہلے اس کی یہ قیمت تھی. میں زکوٰۃ نکالتے وقت جو قیمت ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالتا ہوں. زکوٰۃ کے حساب میں سرکاری ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا, بلیک مارکیٹ کے جو ریٹ ہوتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو سرکار نے جو ریٹ مارکیٹ کا جو ریٹ مارکیٹ والوں نے مقرر کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا. اگر حکومت کی طرف سے نہ قیمت بدلتی رہتی ہے تو جس دن زکوٰۃ کی تاریخ آئے اسی دن کی قیمت کے اعتبار ہوگا. جیسے کہ ایک مثال ہے, مرغی ہے, چکن ہے, اس کی قیمت روزانہ بدلتی رہتی ہے. تو مثال ہے اگر کسی کی زکوٰۃ آج کے دن نکلتی ہے تو آج جو چکن کی قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکلتی ہے. اب ایک بڑا اہم سوال ہے, اگر کسی نے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, اب ادا کرنا چاہتا ہے, بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بات, تو جس دن ادائیگی ہو رہی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا. مثال ہے
کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو گزشتہ کئی سالوں سے نہیں نکالی، آج نکال لے تو آج کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس کو ہم پر زکوٰۃ فرض تھی اس کو تو یہ چیز اتنے کی تھی، تو اس کو میں زکوٰۃ نکالتے تو اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، لیکن اس کو میں زکوٰۃ نہیں نکالی تو آج نکال رہے ہیں تو آج کے اعتبار ہوگا۔ یہ مال تجارت کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے، تو سونا جس شکل میں ہو، جس مقصد کے لیے بھی ہو، اس پر زکوٰۃ ہر صورت میں واجب ہے۔ سونے کے لیے کاروبار میں لگانا ضروری نہیں کہ کاروبار میں لگائیں گے تو سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے، چاندی کے لیے بھی کاروبار میں لگانا ضروری نہیں کہ کسی کے پاس چاندی ہے تو کاروبار میں لگائیں گے تو زکوٰۃ نکلے گی، نہیں تو نہیں۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، ایسے ہی رکھے ہوئے تدبیر کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو سونا جس شکل میں بھی ہو، جس مقصد کے لیے بھی ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر سونا چاندی ہے کسی اور دھات کے ساتھ مکس ہو تو اس صورت میں غالب کا اعتبار ہوگا، یعنی سونا ہے، چاندی ہے، اس کے ساتھ ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے، تو جو چیز زیادہ خالص ہو اس کا اعتبار ہوگا۔ دکاندار کے لیے زیور کی زکوٰۃ میں زیور، نگینہ، بنوائی سب کا اعتبار ہوگا۔ دکاندار کسی کا سونار کا کام ہے تو دکاندار جب اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالے گا تو ساری چیزوں کا حساب لگائے گا، بنوائی کا حساب بھی لگائے گا، نگینے کا حساب بھی لگائے گا، ڈوری کا حساب بھی لگائے گا، اور جب خریدار زکوٰۃ نکالے گا تو صرف وہ سونے کا وزن کرا کر سونے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ ہم اگر سونا خریدتے ہیں دکاندار سے اور ہم اپنے سونے کے سیٹ کی زکوٰۃ نکالیں گے تو گھر والوں کے لیے بھی سونا خریدا جاتا ہے، تو اس سیٹ کے صرف جو سونے کا وزن ہوگا اس کا حساب ہوگا، نگینے کا وزن، ڈوری کا وزن نکال دیا جائے۔ صرف چاندی، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو وہ چاندی جس شکل میں بھی ہو، جس مقصد کے لیے بھی ہو، ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ صرف نقدی، اگر کسی کے پاس صرف کیش پڑا ہوا ہے، روپے ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، چیک ہے، بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، بانڈ ہے، مختلف سرٹیفکیٹ ہیں، تو ان ساری صورتوں میں زکوٰۃ ہر صورت میں پیسے کی نکلے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ پیسہ ہو کاروبار میں لگے گا تو زکوٰۃ نکالیں گے، ایسے ہی پڑا ہوا تو زکوٰۃ نہیں نکلے گی، نہیں۔ سونے، چاندی اور کیش میں پیسے ایسے پڑے ہوں یا کاروبار میں لگے ہوئے ہوں، ہر صورت میں زکوٰۃ ہے۔ مثلا حج کے لیے، مکان کے لیے، دکان کی تعمیر کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، تو یہ جمع پونجی کس کی ملکیت میں ہے؟ ابا کی ملکیت میں، تو ابا ان ساری چیزوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، ان ساری چیزوں کی زکوٰۃ نکلے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مال بقدر نصاب ہو، یہ بھی بڑا اہم حصہ ہے آج کی کلاس کا، کہ لوگ پوچھتے بھائی کتنا نصاب ہو کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہیں، روپے پیسے بالکل نہیں، کیش بالکل بھی نہیں ہے، تو اگر سونا 7.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں تو نہیں۔ لیکن میں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ صرف سونا ہو، سونے کے ساتھ نہ چاندی بالکل بھی نہیں ہے، نہ روپے پیسے کیش بالکل بھی نہیں ہے، تھوڑا سا بھی کیش نہیں ہے، 100 200 300 1000 500 بھی نہیں ہے، صرف سونا لے کر بیٹھا ہوا ہے، خالی سونا، تو اگر اس کا سونا 7.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ صرف چاندی، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں تو نہیں۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ اس چاندی کے ساتھ سونا بھی نہیں ہے، اس چاندی کے ساتھ کیش بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی کی صورت میں ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف کیش ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، تو وہ کیش کتنا ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو؟ وہ کیش 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کیش ہے، مثال ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مجھے معلوم نہیں آج کی کیا ہے، 70,000 روپے لگا دیتے ہیں، 65-70,000 روپے بنتی ہے۔ اگر 70,000 روپے ہے کسی کے پاس تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر 70,000 روپے نہیں ہے، اس سے کم ہے 50,000 روپے 40,000 روپے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف مال تجارت، یعنی کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے، لیکن دکان میں مال بھرا ہوا ہے۔ اب یہ مال کتنا ہو، یہ کپڑا کتنا ہو، یہ راشن کتنا ہو کہ جس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی، تو اگر یہ سارا دکان کا مال حساب لگایا جائے اور وہ بن جائے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، یعنی 70,000 روپے تک کا مال ہے، 80,000 روپے تک کا مال ہے، 90,000 روپے تک کا مال ہے، تو
تو زکات نکالنی ہوگی. اور اگر کسی کی چھوٹی سی دکان ہے اور اس کی دکان میں 40,000 روپے کا مال ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ کیش ہے, تو اس پر زکات نہیں دے گی. یہ بہت اہم سوال ہے جو حل ہو گیا ہے. یہ والی سلائڈ بڑی اہم سلائڈ ہے, سلائڈ نمبر 22. یہ لوگ پوچھتے ہیں کتنے سونے پر زکات ہے, کتنی چاندی پر زکات ہے, کتنے کیش پر زکات ہے, کتنا مال تجارت پر زکات ہے. تو اس کا جواب آ گیا. اب ایک 5ویں صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑا سا کیش ہے یا تھوڑا سا مال تجارت ہے, سارا ملا کر مجموعہ بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر, تو اس کو بھی زکات نکالنی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے پاس تو صرف 2 تولہ سونا ہے. تو بھائی 2 تولہ سونے کے ساتھ تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے؟ ہاں, تھوڑے سے کیش بھی ہے. کتنے کیش ہے؟ 10-20 ہزار روپے. تو اب زکات نکالنی ہے. کس طرح نکالیں گے زکات؟ زکات اس طرح نکالیں گے کہ 2 تولہ سونے کے پیسے لگائیں گے. مثال ہے 2 تولہ سونا 2 لاکھ روپے کا ہے, تو 2 لاکھ روپے یہ ہو گئے اور 10,000 روپے, 2,10,000 روپے کی زکات نکالیں گے. مثال ہے کسی کے پاس صرف چاندی ہے 40 تولہ, 52.5 کریں 40 تولہ چاندی, اور اس کے ساتھ اس کے پاس 40,000 روپے نہیں ہے. تو 52.5 40 تولہ چاندی اور 40,000 روپے ملا کر اگر یہ بن جاتے ہیں 70,000 کے قریب, تو اس پر اس کی زکات نکالنی ہوگی. تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور چاندی اور پیسے اور کیش کچھ بھی نہ ہو تو صرف سونے کا حساب لگائیں گے. لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہو یا تھوڑی چاندی تھوڑا کیش ہو یا تھوڑا کیش اور تھوڑا سونا ہو, تو اس صورت میں مجموعی رقم کا اعتبار لگایا جائے گا. اور مجموعی رقم اگر 52.5 تولہ چاندی کی برابر بن جاتی ہے, یعنی 70,000 65,000 تک بن جاتی ہے, تو اس صورت میں سونے اور چاندی اور کیش کی زکات نکالنی ہوگی. چاندی کے نصاب کو معیار بنانے کی 2 وجہ ہیں. چاندی کے نصاب کو ہر چیز میں معیار بنایا ہے, اس کی 2 وجہ ہیں. کیونکہ اس میں علماء کا نفع زیادہ ہے. اگر ہم سونے کا حساب لگائیں گے تو سونے کے نصاب میں تو 7.5 تولہ سونا تو کسی کے پاس ہوتا ہے, اور چاندی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے اور چاندی اور سونا تو سب کے پاس ہوتا ہے. اس لیے اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے, یعنی زکات زیادہ نکلے گی, اور اس میں احتیاط کی ہے, اس میں احتیاط کی ہے. تو یہ چھوٹی سی ایک بات تھی جو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ سونے کا نصاب کا اعتبار نہیں کرتے, چاندی کے نصاب کا اعتبار ہر جگہ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چاندی کے نصاب میں بھی تھوڑا ہوتا ہے, اور اس نصاب کے بقدر ہر چیز پہنچ جاتی ہے, اور ہر چیز جب پہنچ جاتی ہے تو زکات ہر ایک کی نکلتی ہے. جتنی زیادہ زکات نکلے گی اتنا زیادہ علماء کا. اب ایک اصول بتا دیں, بڑا اہم اصول ہے, سمجھنے کے قابل ہے کہ زکات واجب ہونے کے لیے سال کے شروع اور آخر میں نصاب کے بقدر ہونا ضروری ہے. درمیانی سال میں مال بالکلیہ ختم نہ ہو. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ زکات ایک آدمی پر فرض ہو گئی. مثال ہے شعبان کے مہینے میں کسی کے پاس 70,000 روپے آ گئے. اب یہ زکات نکالے گا اگلے سال شعبان میں. درمیانی سال میں 70,000 کے 50 ہو گئے, 50 کے 40 ہو گئے, لیکن جب دوبارہ شعبان کا مہینہ آیا تو دوبارہ 70,000 ہوئے, تو اس کو زکات نکالنی ہوگی. درمیان میں پیسے کم ہونے کا اعتبار نہیں ہے. اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شروع سال میں تو پیسے تھے میرے پاس, پھر وہ کم ہو گئے, پھر آخر سال میں دوبارہ آ گئے. تو آخر سال کا اعتبار ہوگا اور شروع سال کا اعتبار ہوگا, درمیان میں کم ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا. ہاں, اب اس کی صورت دیکھیں. پورے سال نصاب کے بقدر مال موجود رہا, زکات واجب ہوگی. یعنی پورے سال 70-80 ہزار روپے 90,000 روپے اس کے پاس رہے, زکات واجب ہے. سال کے شروع میں اور آخر میں نصاب تھا 70,000 روپے تھے, درمیان میں کچھ کم ہو گئے 50,000 ہو گئے, تب بھی زکات واجب ہے. تیسری صورت بڑی اہم ہے کہ سال کے اول اور آخر میں تو نصاب تھا, درمیان میں سارا مال ختم ہو گیا. جب سارا مال ختم ہو گیا تو یہ نصاب کا مالک بھی نہیں رہا, زکات بھی مالک نہیں. زکات مثال ہے شعبان کے مہینے میں اس کے پاس 70,000 روپے آ گئے, یہ نصاب کا مالک ہو گیا. اب اگلے سال شعبان میں سے زکات نکالنی تھی, درمیان میں 3-4 مہینے بعد ایسا ہوا کہ سارا مال ختم ہو گیا, بالکل صفر پر آ گیا. اب اس پر زکات دوبارہ صاحب نصاب بنے گا. اب اس پر زکات نہیں, نصاب ٹوٹ گیا, نصاب ختم ہو گیا, سارا مال ختم ہونے سے نصاب ختم ہو گیا. اب جب دوبارہ مال آئے گا تو اس وقت سے نیا سال شروع ہوگا.
سلائڈ ہے. اس سلائڈ میں یہ بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کے اوپر مختلف قسم کے قرضے ہوتے ہیں جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ نکالتے وقت وہ سارے قرضے اس نے اپنے مال سے الگ کرنے ہوں گے. سال کے آخر میں جب وہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا، مثال ہے ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو سارے مال کو جمع کریں گے اور پھر دیکھیں گے ہم نے کس کس کے قرضے دینے ہیں، کس کس کے ادا کرنے ہیں. مثال ہے مال اٹھایا تھا خدا کا، تو وہ سارا پہلے ہم نکالیں گے. پہلے مثال ہے 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے. اب 1 لاکھ حساب میں بنایا، 1 لاکھ کے بعد ایسے دیکھا کہ 10,000 تو میں نے اس کے دینے، تو 10,000 نکال دو، 90,000 لگے. 5,000 اس کے دینے، 5,000 اور نکال دو، 85,000 لگے. تو اب 85,000 کی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو جو ہم نے کسی کو قرض دینا ہے، جو ہم نے کسی کو قرض دینا ہے، اس قرض کو ہم اپنے زکوٰۃ کے مال سے الگ کر دیں گے. جو بقیہ بچے گا اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. اسی طرح جو قرض ہم نے کسی سے لینا ہے اور اس کے ملنے کی امید بھی یقینی ہے کہ میں نے 20,000 روپے کسی کو دیے ہوئے ہیں اور میرے پاس اس وقت 1 لاکھ روپے ہے، تو وہ 20 لاکھ روپے کے ہم شمار کریں گے، 1,20,000 روپے کی زکوٰۃ نکالیں گے. البتہ شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ 20,000 کی زکوٰۃ بعد میں بھی نکال سکتے ہیں جب وہ وصول ہو جائے. بہت سارے لوگوں نے قرض دیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو، جب وہ مل جائے تو اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں، اور اگر پہلے نکالنا چاہیں تو پہلے بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی الحمدللہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ مال پر پورا 1 سال، وہ بھی چاند کا سال گزرے. میں نے یہ بات بار بار بتا دی ہے، یہ بات آپ کو سمجھا بھی دی ہے پہلے کہ اگر کسی کے پاس آج کی تاریخ میں، مثال ہے آج شعبان کی 26 تاریخ ہے، 26 شعبان ہے، تو 26 شعبان میں اگر کسی کے پاس 70,000 روپے آ گئے تو اس مال پر 1 سال یعنی اگلے سال 26 شعبان کو یہ زکوٰۃ نکالے گا. 1 سال گزرنا شرط. لیکن اس میں بھی شریعت نے ہمارے لیے آسانی کری ہے کہ جیسے ہی مال ہے ویسے ہی زکوٰۃ نہیں نکالنی بلکہ 1 سال کا زکوٰۃ نکالنی. اس میں بھی دیکھیں شریعت نے ایک طریقے سے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. اللہ چاہتے تو یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی مال ہے فوراً زکوٰۃ نکالو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال پر 1 سال پورا گزر جائے، مال موجود رہے، اگلے سال اس تاریخ میں وہ مال موجود ہو تو زکوٰۃ نکالو. تو یہ اور تاریخ میں بھی چاند کا اعتبار کرنا ہے، قمری سال کا اعتبار کرنا ہے، انگریزی سال کا اعتبار نہیں کرنا. اس سے زکوٰۃ میں نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ زکوٰۃ نکالیں اسلامی مہینوں کے لحاظ سے، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن نکالیں اس مہینے کے. اب 5 دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی صاحب کو نصاب جس وقت سے صاحب نصاب بنا ہے، اس کو تاریخ یاد نہیں کہ میرے پاس پتہ نہیں 1 لاکھ روپے پچھلے سال کون سی تاریخ کو آئے تھے. تو غور کریں، غور کرنے کے بعد جو تاریخ متعین ہو جائے اسی تاریخ کو یہ اپنے نصاب کو اپنی زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ متعین کر لیں. اگر کسی تاریخ کے بارے میں غالب گمان نہیں ہو رہا تو کوئی بھی چاند کی تاریخ مقرر کر لے کہ بھائی میری یہی چاند کی تاریخ ہے، اور آئندہ ہر سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ نکالے. اگر وہ تاریخ تبدیل کرنا چاہتا ہے، مثلاً بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میں رمضان میں نکالوں اور ان کی زکوٰۃ نکلنے کی شعبان کے مہینے میں سال پورا ہو رہا ہے، تو پھر اپنے سال کی زکوٰۃ کو شعبان میں نکالیں اور شعبان سے لے کر رمضان تک 1 مہینے کی زکوٰۃ نکالیں اور پھر ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالیں. تاریخ تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مثال ہے ایک آدمی کی ہر سال زکوٰۃ نکلتی ہے شوال کے مہینے میں یعنی رمضان کے بعد، اور وہ چاہے ہر سال زکوٰۃ رمضان میں نکالوں تو ہر سال زکوٰۃ رمضان میں نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلے نکالنا ہے، اس میں تو گنجائش ہے. لیکن اگر کسی کی زکوٰۃ نکلتی ہے ہر سال رجب کے مہینے میں اور وہ چاہتا ہے میں رمضان میں نکالوں تو یہ 2 مہینے زکوٰۃ تاخیر سے نکالنا ہے، یہ درست نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ رجب تک اپنے سارے مال کا حساب لگا لیں، زکوٰۃ نکال دیں، پھر رجب اور شعبان 2 مہینے کی زکوٰۃ نکالیں اور پھر ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالیں. یہ وہ صورت ہے کہ جب کوئی تاریخ بدلنا چاہتا ہو. 4تھی شرط کہ مال حلال ہو، حرام نہ ہو. خالص حرام مال اس پر زکوٰۃ نہیں. حرام اور حلال مکس ہے، الگ کریں کہ حلال کتنا ہے اس پر نکالیں، حرام جو ہے اس پر زکوٰۃ نہ نکالیں. اور اگر مکس مال ہے الگ الگ کرنا مشکل نہیں تو کل مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، کل مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اپنے مال کو ہمیشہ حرام سے محفوظ رکھنا چاہیے. زکوٰۃ کا حساب لگانے کا آسان طریقہ، یہ بھی بڑی اہم بنیادی بات ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو اصولی طور پر ہم 4 کام
سب لکھ لیں اور کیش کتنا ہے وہ بھی لکھ لیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے, اپنے ذمے جو واجبات اور ادائیگیاں ہیں اس کی مقدار لکھیں کہ میں نے کتنا کتنا کو دینا ہے. مثال ہے, ہم نے سارے مال کا حساب لگایا, 10 لاکھ بن گیا, پھر ہم نے دیکھا کہ میں نے 1 لاکھ اتنے کسی کے دینے وہ 1 لاکھ بنتے ہیں, تو 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ نکال دیا, 9 لاکھ رہ گئے. تیسرا کام, ادائیگیوں کے نکالنے کے بعد جو رقم بچی, اب اس رقم کو دیکھیں کہ یہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہے یا نہیں ہے. تو بھائی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہے تو پھر 9 لاکھ روپے, تو اس پر زکات نکالنی ہوگی. اور اگر وہ رقم سارے قرضے نکالنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی سے کم بن رہی ہے تو زکات نہیں. کتنی آسان صورت ہے, یعنی زکات نکالنا کتنا آسان ہو گیا. چوتھا کام کیا کرنا ہے, اگر آپ کی ملکیت میں موجود رقم بقدر نصاب ہے تو اس رقم کو 40 پر ڈیوائڈ کریں اور جو حاصل ہے وہ آپ کی زکات. اتنا آسان ہوگی. اس لیٹ دیکھیں کتنی ہے کہ ہمیں زکات کس طرح نکالنا. کیا کرنا ہے, سارے مال کو جمع کریں, تجارت میں کتنا مال ہے, سونا کتنے کا ہے, چاندی کتنے کی, کیش کتنا ہے, ایک جمع کیا. اب جب وہ لکھا تو وہ بنا 1 لاکھ روپے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے میں نے قرضے کتنے دینے ہیں. تو میں نے قرضے دینے ہیں 40,000 روپے, تو اب بچ گیا 60,000 روپے. اب جب جو رقم بچی, اب اس رقم کو دیکھنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی نہیں بنتی. تو ہم نے دیکھا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تو بنتی 65 اور میرے پاس بن رہے 60, تو زکات نہیں. اور اگر جمع پونجی ساری کرنے کے بعد, قرضے نکالنے کے بعد میرے پاس بچتے ہیں 90,000, تو اب اس 90 کو ہم 40 پر ڈیوائڈ کریں گے, جو حاصل رہے گا وہ اس مال کی زکات. یہ زکات نکالنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے جو ہمارے سامنے. اب دیکھیں کس وقت زکات کی ادائیگی جائز ہے, کب بہتر ہے اور کب لازم ہے, کب واجب ہے. اب یہ نکالنے کے طریقے بتا رہے ہیں. صاحب نصاب سے بننے سے پہلے زکات ادا کرنے کی زکات ادا نہیں ہوگی. کوئی آدمی صاحب نصاب ہی نہیں, اس کی ملکیت میں 60 یعنی 65-70 ہزار روپئے نہیں, 30-40 ہزار روپئے پہلے میں زکات نکالنا ہو, تو یہ زکات نہیں, یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے. دوسری چیز, صاحب نصاب بننے کے بعد مال پر سال گزرنے سے پہلے زکات ادا کرنا ہی جائز ہے. مثال ہے, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میری زکات نکلتی ہے رمضان کے مہینے میں, لیکن ایک بیوہ خاتون ہے جو زکات کی مستحق ہے, ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے, رجب کا مہینہ ہے, میں بھی زکات نکال لوں, تو حساب لگا کر زکات نکال سکتے ہیں. رمضان میں دوبارہ حساب کر لیجیے کہ کمی نہ ہو, زکات میں کمی نہ ہو. تو وقت سے پہلے زکات دی جا سکتی ہے, لیکن صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. تیسری چیز, صاحب نصاب بننے کے بعد مال پر سال مکمل ہوتے ہی فوراً زکات ادا کر دینا بہتر ہے. جیسے مال پر سال مکمل ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں, کہ پچھلے سال رمضان میں میرے پاس 1 لاکھ روپے آئے تھے, اس سال رمضان میں میں نے زکات نکالنی, یقین رمضان فوراً نکال دینا بہتر ہے. مال کا سال مکمل ہونے کے بعد آئندہ سال آنے سے پہلے زکات ادا کر دینا واجب ہے. بس اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آئندہ سال آنے تک زکات نہیں ادا کرتے, لوگ پڑے رہتے ہیں مال, یہ واجب ہے, فوری ادا کریں, دیر نہ کریں, مستحقین تک پہنچا دیں. یاد ہے کہ دوسرے سال بھی گزر گیا تو گنہگار ہوگا, اس تاخیر پر ہونا ہوگا. زکات میں کیا کیا دیا جا سکتا ہے, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. زکات میں کیش بھی دے سکتے ہیں, زکات میں نقدی دے سکتے ہیں, جس ملک کی ہو, جس شکل میں ہو. نقدی سے خرید کر, نقد رقم سے کوئی چیز خرید کر بھی دے سکتے ہیں. کسی کو فریج کی ضرورت ہے, وہ مستحق کی زکات ہے, ہم نے فریج خرید کر دے دیا. راشن کی ضرورت ہے, ہم نے اس کو راشن خرید کے دے دیا. تو زکات میں نقد بھی دے سکتے ہیں, سامان بھی دے سکتے ہیں. اچھا, بعض دفعہ ہم کہتے ہیں میں میرے مال کی زکات نکل رہی ہے 10,000 روپے, اور میں کپڑے کا کام کرتا ہوں, تو میں کپڑا اپنی دکان کا کپڑا نکال دیتا ہوں, تو اپنی دکان کے کپڑے سے زکات ادا ہو سکتی ہے. یعنی اپنی مالی تجارت سے زکات نکالنا چاہے تو حساب سے لگائیں کہ جتنا کپڑا نکالنا ہے وہ 10,000 کا ہونا چاہیے. مارکیٹ کے ریٹ کے لحاظ سے, قیمت فروخت کے لحاظ سے وہ 10,000 کا کپڑا ہو تو اس کو زکات میں الگ کر دیں, اور مستحق کے زکات کو وہ کپڑا دے دیں تو زکات ادا ہو جائے گی. البتہ ردی اور خراب چیزوں سے ادا کرنا یہ اخلاص کے خلاف ہے. خراب کپڑے کو, جو کپڑا بکتا نہیں ہے, زکات میں نکال دو. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, جو مال سارا سال بکتا نہیں ہے زکات میں نکال دو, تو استغفر اللہ کے راستے میں غلط چیز نکالنے کی تو برکت کہاں سے آئے گی. اچھی چیز نکالنی چاہیے, اچھی نکالنی چاہیے. زکات میں کتنا دے سکتے ہیں, اگر کوئی مستحق مقروض ہے
اگر کوئی مستحق مقروض ہے تو اس کو یکمشت اتنی رقم دینا جس سے وہ اپنا قرضہ ادا کر لے، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب سے کم بچے گی اس مثال کسی آدمی کے پاس کوئی آدمی 5 لاکھ کا مقروض ہے، اب اس کو اگر 5 لاکھ دیتے ہیں تو یہ تو خود صاحب نصاب بن سکتا ہے، لیکن کیسے بنے گا؟ 5 لاکھ اس کو دیں گے، قرضہ ادا کر دے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تو ایسے آدمی کو اتنی بڑی رقم زکات میں دی جا سکتی ہے۔ مستحق صاحب عیال، اگر کوئی مستحق بال بچوں والا ہے تو اس کو یکمشت اتنی رقم دینا کہ اس کے بال بچوں پر تقسیم کرے تو کوئی بھی صاحب نصاب نہ بنے، یہ بھی درست ہے۔ کسی آدمی کے 5 بچے ہیں اور اس کو ہم نے 1 لاکھ روپے دیا، اور وہ 5 بچوں پر 1 لاکھ تقسیم کرے تو 20-20 ہزار آتے ہیں، تو کوئی بھی صاحب نصاب نہیں بنتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ مستحق حاجت مند ہے، کسی مستحق کو بنیادی انسانی ضروریات مطلب مکان کا کرایہ، نفقہ، لباس کی وجہ سے یکمشت اتنی زیادہ رقم دینی جو نصاب کے مقرر کرتی ہے، لیکن وہ اپنے ضرورت سے پوری کرنے کی بھی درست ہے۔ صرف مستحق، کسی مستحق کو یکمشت اتنی رقم دینا کہ اس کے پاس موجود رقم مل کر وہ صاحب نصاب نہ بنے، یہ ساری صورتیں درست ہے۔ اتنی رقم کسی کو دینا کہ اس کے ہاتھ میں جانے کے بعد وہ خود صاحب نصاب نہ بنے، یعنی 70,000 روپے کسی کو دے دی تو وہ تو خود صاحب نصاب بن گیا، تو اس سے کم رقم دینا، 40,000 50,000 تک دینا، یہ درست ہے۔ کن شرائط کے ساتھ زکات ادا کرنے سے زکات ادا ہوتی ہے؟ زکات مصرف میں دی جائے، یعنی جو زکات کے مستحق لوگ ہیں ان کو دی جائے۔ تملیک، زکات دینے وقت مستحق کو مالک بنا کر دی جائے کہ بھائی یہ تیری ہے، اب میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا کہ تم نے کہاں خرچ کی، مالک بنانے کا مقصد یہ ہے۔ نمبر 3، بلا عوض دی جائے، یہ نہیں کہ باسی سے گھر کا کام کرایا اور آخر مہینے کے آخر میں اس کو زکات کے پیسے پکڑا دیے، زکات ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، زکات نکالتے وقت زکات دینے کی نیت بھی ہو، زکات نیت سے نکالے۔ نمبر 5، زکات حساب سے پوری دی جائے، یہ نہیں کہ اندازے سے زکات نکالی جا رہی ہے، اندازے میں خطرہ ہے کہ کم نہ نکلے۔ نمبر 6، یقین کی زکات کی ادائیگی کا یقین ہو کہ میں نے جو زکات نکالی ہے پورے حساب سے نکالی ہے اور میرا یقین ہے کہ صحیح زکات ادا کر زکات ادا ہوگی۔ اب یہ ہے کہ زکات مصرف میں دی جائے۔ مصرف کیا ہے زکات؟ فقراء، مساکین، عاملین زکات، مراد وہ لوگ ہیں جو زکات یعنی زکات اکٹھی کرتے ہیں اور زکات سے ان کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ مقروض، ایک آدمی مقروض ہے، اس کو بہت زیادہ قرضہ ہے تو اس کے قرضے کی ادائیگی میں زکات سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی مسافر ہے، کسی دور دراز شہر سے آیا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مسافر زکات دی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ کون لوگ ہیں؟ مالدار ہے، یعنی ایک آدمی جس کے پاس 90,000 روپے، لاکھ روپے یہ اس سے زیادہ ہے تو ایسے کو زکات نہیں دے سکتے۔ غیر مسلم کو زکات نہیں دی جا سکتی، البتہ نفلی صدقات دی جا سکتی ہے۔ غیر مسلم کو، کافر کو زکات جو ہے یہ فرض ہے اور یہ مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، کافروں کو نفلی صدقات دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اپنے اصول، یعنی اگر کوئی اپنے والد کو، اپنے دادا کو، اپنی والدہ کو زکات دے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی اپنے بیٹے کو، پوتے کو، بیٹی کو، پوتی کو زکات دے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ بیوی شوہر کو دے، شوہر بیوی کو دے، زکات ادا نہیں ہوگی۔ سید یعنی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ایسے لوگوں کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی، بلکہ ایسے لوگوں کو صدقات دے سکتے ہیں۔ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ ناجائز کاموں میں خرچ کرے گا تو اس کو بھی زکات نہیں دینی چاہیے، نہیں زکات دینی۔ مستحق سے تحقیق کرنا، مستحق سے تحقیق کرنا، یہ فارم بھروانا زکات کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ بیچارہ مستحق ہے تو ایسے آدمی کو زکات دینا بنا کسی تحقیق کے دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مستحق کی تحقیق کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھ رکھا تو فارم بھرواتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ غالب گمان ہے کہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے تو اب تحقیق کی ضرورت نہیں۔ بس اب ایسا ہوتا ہے کسی کو مستحق سمجھ کر زکات دی، بعد میں وہ غیر مستحق نکلا تو اب زکات ادا ہو گئی۔ البتہ اگر معلوم ہو کہ وہ کافر ہے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ مستحق سمجھ کر زکات دی لیکن وہ مستحق نہیں تھا پھر بھی زکات ادا ہو گئی۔ مسلمان سمجھ کر زکات دی لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، زکات ادا نہیں ہوگی۔ کن لوگوں کو زکات دینا افضل ہے؟ مستحق مقروض کو زکات دینا غیر مقروض سے افضل ہے، یعنی ایک آدمی مقروض ہے، قرضہ ہے، مستحق رشتے داروں کو زکات دینا دوسروں کو دینے سے افضل ہے، یعنی وہ لوگ جو رشتے دار ہیں ایسے لوگوں کو زکات دینا دوسروں کو دینے سے افضل ہے۔ قریبی رشتے داروں کو زکات دینا، قریبی رشتے داروں کو زکات دینا دور کے رشتے داروں سے افضل ہے۔ زیادہ حاجت مند کو زکات دینا
कम आदतमंद से अफजल है। नेक और परहेजगार मुस्तहिक लोगों को ज़कात देना गुनहगार मुस्तहिक लोगों से अफजल है। ऐसे मुस्तहिक शख्स को ज़कात देना जिससे मुसलमान को ज़्यादा नफ़ा हो दीगर से अफजल है। आप हालत में अपने शहर वालों को ज़कात देना दूर दराज के शहर वालों को देने से अफजल है। जिस मुस्तहिक के पास कई जिहतें हो वो अफजल होगा बनिस्बत एक जिहत वाले, यानी एक मुस्तहिक है जिसकी बहुत सारी ज़रूरत है और एक मुस्तहिक है जिसकी एक ही ज़रूरत है। दारुल इस्लाम वाले को ज़कात देना अफजल है बनिस्बत दारुल कुफ्र यानी अमरीका ज़कात पहुँचाना। दीनी मदारिस को ज़कात देना रफ़ाई इदारों के बनिस्बत अफजल है। तो ये ज़कात के मुस्तहिक वज़ाहत आ गई। अब दूसरी शर्त क्या है कि ज़कात देते हुए मालिक लगाना ज़रूरी है। और तीसरी शर्त क्या है कि बिना में ज़कात दे यज़ न लगाए। और चौथी शर्त यह है इससे। और पाँचवीं शर्त यह है कि हिसाब से पूरी अदा करें और यकीन एक मालिक हो कि मैंने ज़कात से निकाली है। ज़कात की अदायगी में किन आदाब की रियायत रखनी चाहिए, किन बातों का एहतमाम करना चाहिए, जल्दी अदा करें, अच्छा माल अदा करें, मुस्तहिक लोगों को दें, खुश दिली से, और अगर फ़ायदा हो तो अलग ऐलान दें। और इन बातों से बचें कि ज़कात देते वक्त बदला तलब ना करें कि मैंने तुझे ज़कात दी, तू मेरा ये काम कर दे। एहसान भी ना चलना है कि मैंने तुझे ज़कात दी थी ना, मैं ज़कात तुझे देता हूँ। और ज़कात देने के बाद किसी को तंग भी ना करें, बहुत सारे लोग तंग करते हैं, ये भी दुखी। इन सूरतों में ज़कात फ़र्ज होने के बाद माफ़ हो जाती है। क्या सूरतें हैं? कोई ज़कात, किसी पर ज़कात वाजिब होने के बाद अदा करने से पहले नौज़ुबिल्लाह वो काफिर हो गया। किसी पर ज़कात फ़र्ज थी, अदा करने से पहले उसके इंतकाल हो गया। किसी पर ज़कात फ़र्ज थी, अदा करने से पहले माल सारा ज़ाया हो गया। या किसी पर ज़कात फ़र्ज थी और उसने सारा माल सदका कर दिया, अब कुछ बचा